مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے، شیخ العربی والعجم مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ الحدیث تھے جامعہ امینیہ میں، تو حضرت کی نظر پڑی، فرمایا مولانا آپ یہاں کیا کرتے پھر رہی ہیں، آپ تو ہمارے حصے کے لکھے ہوئے۔ کشف ہو گیا حضرت کو، اتنی بات کر کے واپس آ گئے۔ مفتی صاحب جب آئے مدرسے میں تو حضرت نے درخواست دے دی، حضرت مجھے چھٹی دیں، میں پنجاب والے بزرگ کے پاس جاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے چھٹی مل گئی، لیکن یہاں سے جانے کا نام نہیں تھا، تو انہوں نے خط لکھا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، فرمایا کہ میرے ادارے کا قابل ترین صدر مدرس مولانا عبدالغفور عباسی کو تمہارے پنجاب کا ایک پیر آیا ہے، تصرف کر کے نکال گیا ہے، تم جاؤ اس کے تصرف کو توڑو اور میرے قابل استاد کو واپس لاؤ۔ تو بخاری صاحب نے ان کو جواب میں لکھا کہ آپ بھی آ جائیں ملتان، پھر ہم مل کے چلیں گے، کچھ آپ پڑھائی کریں گے کچھ میں کروں گا، تو تصرف ٹوٹ جائے گا، پھر اپنے آپ استاد کو لے جانا۔ تو مفتی صاحب آئے اور بخاری صاحب کو ساتھ لیا، یہاں مسکین پور میں آئے تو یہاں فقراء کچی مسجد میں اندر بیٹھے ہوئے، کوئی تسبیح میں، کوئی ذکر میں، کوئی مراقبے میں، کوئی شکر میں، کوئی نفل میں، کوئی تلاوت میں، کوئی اس طریقے سے مشغول تھے، عبادات میں، خانقاہوں میں معاملات ہوتے ہیں۔ آتے ہی پوچھا بخاری صاحب نے، کیونکہ جلال تھا، کدھر ہے تمہارا پیر؟ تو فقراء نے کہا کہ وہ جو سامنے حل چلا رہا ہے یہ ہمارا پیر ہے۔ نے کہا تمہارا پیر حل چلا رہا ہے اور تم بیٹھے ہوئے؟ نے کہا ہمارا پیر حل چلا رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حکم ہے، اگر ہم جا کے ان سے یہ کام لے لیں گے وہ اور شروع کر دیں گے، وہ لے لیں گے اور شروع کر دیں گے، یہ رہیں گے نہیں، انہوں نے کام کرنا ہے۔ چلو وہاں چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت حل چلا رہے تھے، تو حل چھوڑ دیے اور مڑے، اور حل یعنی بیل خود بخود چلتے گئے۔ یہ حضرت کی کرامت تھی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیلوں کو خود چلتے ہوئے دیکھا اور لین بھی تبدیل نہیں کی تو دل کانپنے لگا کہ جیسے سنا تھا واقعی جادوگر لگتا ہے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آتے ہی مصافحہ کیا مفتی صاحب کو، حضرت کو بڑا کشف تھا، فرمایا مسکرائے، فرمایا اچھا آپ مفتی کفایت اللہ دہلوی ہیں، وہ جادوگر کو ٹھیک کرنے میں پھرتے ہیں؟ آپ عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ جادوگر کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور حضرت نے اللہ کی ضرب لگائی، دونوں وہی کھیت میں گر گئے اور دونوں مٹی کی ڈھیلوں میں ایسے الٹ پلٹ ہوتے رہے اور ذکر جاری، اللہ اللہ کی ضربیں جاری۔ اور بخاری صاحب نے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ بخاری صاحب کے ساتھ 10 سال گزارے اور 6 سال ان کے ساتھ قید بھی کاٹی، جیل بھی کاٹی، وہ مجھے سناتے تھے کہ بخاری صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے مٹی کے ایک ایک ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز سنی تھی، اللہ اللہ کی آواز سنی۔ مفتی صاحب واپس نہیں گئے، بخاری صاحب پروگراموں میں نکل گئے، لیکن مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب 3 مہینے اسی مسکین پور میں مٹی پہ سوتے رہے، بس بستر بھی نہیں لیا، چٹائی بھی نہیں لی، مٹی پہ سوتے رہے، اور پھر واپس گئے حضرت کو دعوت کر کے، پھر ایک بڑا استقبال کیا۔ پھر حضرت کا تاریخی دورہ ہے دیوبند کا، آپ نے اکثر سنا ہوا پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، اسی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کا استقبال کیا اور حضرت کو لے کے گئے اپنے اکابرین کی قبور پہ کہ ذرا یہاں بیٹھ کے مراقبہ تو کریں، کیونکہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں، اور مجھے آواز دی حسین احمد دیوبند میں اعلان کر دو، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ پیر قریشی کو دیکھ لے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر میں بتاؤں، حضرت کسی نے تو بیان کیا، فرمایا رات کی بات کی، چلو بتا دیتا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی میرے ساتھ ہی تو بخاری شریف اکٹھے پڑھے تھے، ہم دونوں کلاس میں ہم نے اکٹھے پڑھا ہے۔ اچھا مراقبہ تو کریں، ہمیں اپنے شیوخ کا بتائیں ان کا کیا حال ہے۔ حضرت نے بڑی دیر مراقبہ کرنے کے بعد مسکرا کے اٹھے، فرمایا دیوبند والے تمہیں مبارک ہو، تمہارے اکابرین آج بھی نبی علیہ السلام کی کچہری میں موجود ہے۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو جمع کیا، فرمایا مبارک ہو تم سب کو، وقت کے شیخ کامل نے
بشارت دے دی، آپ ہمیں بھی تسلی ہو گئی۔ قاری طیب سے رحمت اللہ علیہ حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہوئے اور پہلا عمامہ اور پگڑی دیوبند کے اندر ہمارے حضرت لے کے گئے، جنہوں نے حضرت قاری طیب سے رحمت اللہ علیہ کو پگڑی بدوا کے امامت کے لیے کھڑا